السلام علیکم ناظرین، ہم جس دور میں زندہ ہیں اس دور کو انفارمیشن ایج کہا جاتا ہے۔ اس دور نے ہمیں ایک بہت بڑے مسئلے سے دوچار کر دیا ہے۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں اگلے چند منٹوں میں کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے لاؤں، کیونکہ اس مسئلے کی بنا پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو آج سے 20-25 سال پہلے لے جاؤں گا۔ میں اپنے پروفیشن کے اعتبار سے زندگی کا جب میں نے آغاز کیا تو میں ایک کمپیوٹر پروفیشنل تھا۔ میری جو تعلیم ہے اس میں ماسٹرز کی ڈگری گرچہ علوم اسلامیہ کی بھی ہے لیکن کمپیوٹر سائنس کی بھی ہے، گرچہ پھر بعد میں نے سوشل سائنس میں ایم فل کیا اور پی ایچ ڈی علوم اسلامیہ میں کیا، لیکن یہ جو کمپیوٹر سائنس کی تعلیم ہے اس نے مجھے ہمیشہ بہت فائدہ دیا۔ اس تعلیم نے اس وقت مجھے ایک چیز سکھائی تھی اس انفارمیشن ایج کے آغاز پر، جس کا اظہار میں نے ایک مضمون میں اس طرح کیا تھا کہ وی آر لیونگ ان این ایج آف انفارمیشن بمبارڈمنٹ۔ یہ کافی پرانا میرا جملہ تھا، لیکن آج جب میں زندہ ہوں اور جس طرح کے حالات کو دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ مختلف اسکرینز کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے، لیپ ٹاپ کے اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ مختلف قسم کی معلومات کو دیکھتے رہتے ہیں، اور ان گنت چیزیں ہیں، ویب کے سائٹس ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ میں نے تو ان سائٹ کو دیکھ کے یہ بات لکھی تھی کہ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ٹی وی چینلز آئے، اور پھر اس کے بعد اسٹریمنگ کی جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں یا چینل ہوتے ہیں، یوٹیوب جیسی چیزیں آئیں، نیٹ فلکس آئی، پھر اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سائٹ وجود میں آئیں، فیس بک وجود میں آیا، واٹس ایپ وجود میں آیا، انسٹاگرام، ٹویٹر۔ لوگ ان چیزوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، فیس بک کی ایک پوسٹ کے بعد دوسری پوسٹ، اور واٹس ایپ کے ایک میسج کے بعد دوسرا میسج، اور ختم نہ ہونے والی مصروفیات ہیں جن میں لوگ منہمک رہتے ہیں۔ میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، لوگوں کے اس اسکرین ایڈکشن کو دیکھتا ہوں، اور یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کس طرح کے مباحث میں الجھے ہوئے ہیں، سیاسی، علمی، فکری، مذہبی گفتگو ہیں جو ختم نہ ہونے والی ہیں اور مسلسل جاری ہیں، لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں پھر ان پر خود گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یاد آتی ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے میرے رب، میرے پروردگار، میرے اللہ، میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو یہ جو علم غیر نافع ہے، یعنی وہ علم جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہو نہ کوئی آخرت کا فائدہ، تو یہ ہے وہ مسئلہ جس پر بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آپ جانتے ہیں اور نہیں جانتے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارا دین جمال و کمال کی جن خصوصیات کو ایک بندہ مومن میں دیکھنا چاہتا ہے، ان میں سے ایک خصوصیت جو قرآن مجید میں سورہ نور میں اس طرح بیان کی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، فضول لایانی کاموں سے بچتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ وقت کا نام ہے۔ اصل میں ہمیں ایک خاص عرصہ حیات دیا گیا ہے، وہ 60 سال ہے، وہ 50 سال ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اور علم اگر ہم ایسا حاصل کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی معلومات کا ایک انبار ہے، میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، ان لایانی چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ معلومات کا ایک سمندر اپنے اندر ڈھیل رہے ہیں، لیکن جس طرح سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے اور وہ ایک گلاس بلکہ ایک گھونٹ میٹھے پانی کا نعم البدل بھی نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے یہ معلومات ہیں، یہ کڑوے پانی کی طرح ہیں، یہ نمکین پانی کی طرح ہیں، ان کا آپ کے جسم کو، آپ کی روح کو، آپ کے ذہن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو یہ ڈسٹریکشن پیدا کریں گی جو اہم چیزیں، اس لیے کہ اگر 10,000 چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے امکان یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ چیز اگر اہم آئی ہے تو پھر آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، آپ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، آپ اس کو سن نہیں سکیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اس علم میں غیر نافع نے پیدا کر دی ہے، اس نے ڈسٹریکشن پیدا کر دیا، اس نے ہمارے وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ ایک تو یہ کہ اس دعا کو اپنا معمول بنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی نفع نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف بنانا ہوگا، اپنا نصب العین طے کرنا ہوگا، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم یہاں پر ابدی طور پر نہیں ہیں، ہم عارضی طور پر ہیں،
ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس امتحان میں سرخرو ہونے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم علم نافع کو حاصل کریں، وہ علم جو ہماری آخرت کے لیے مفید ہے۔ یہ علم 3 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ یہ ایمان پہ مشتمل ہے، یعنی وہ ایمانیات جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ پھر یہ اعمال صالح پہ مشتمل ہے، یہ وہ اخلاقیات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، قرآن نے اس کی بھی بہت تفصیل کی ہے۔ اور تیسری چیز شریعت کے وہ احکام ہیں جو ایک فرد سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں نے اس تحقیق طالب علم میں اپنی زندگی کا یہ ہدف بنایا ہے کہ اس علم نافع کو میں تدریسی کورسز کے اندر کنورٹ کر کے لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ چنانچہ آن لائن ہم یہ پڑھاتے ہیں، بغیر معاوضے کے، بغیر پیسے کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو ایک تو اس علم کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، اور کوئی ڈسٹریکشن، یہ علم غیر نافع آپ کو اس علم کے حصول سے نہ روک دے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ دنیا میں اگر کوئی چیز ایسی ہے، کوئی علم ایسا ہے جو ہمارے لیے مفید ہے، اگر ہم کوئی تاجر ہیں، اگر ہم کوئی ملازم ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم کوئی طالب علم ہیں، تو پھر جو علم ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے لیے نفع بخش ہے، اس کو ضرور حاصل کریں۔ اس کے لیے آپ اسکرین دیکھیے، آپ ٹی وی دیکھیے، ویب سائٹ پہ جائیے، اس کے لیے آپ یوٹیوب دیکھیے، اس کے لیے آپ نیٹ فلکس دیکھیے، اس کے لیے جو آپ کو کرنا ہے کیجیے، لیکن بس اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھیے۔ اسی طریقے سے انٹرٹینمنٹ کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے دین کے اندر، جو چیز منع ہے وہ فواحش ہے، لیکن آپ انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کے بعد پھر اسکرین کو چھوڑ دیجئے، اور لوگوں سے رابطے بھی رکھیے، یہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن اس کی بھی کوئی لمٹ رکھیے۔ جب ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے تو یہ بہت ہی مفید ہوں گی، بہت ہی فائدہ مند ہوں گی، آپ کے لیے خیر کا سبب بنیں گی۔ لیکن جب ان چیزوں کے آپ عادی ہو جائیں گے تو پھر اصل چیزوں سے آپ کو یہ ہٹائیں گی۔ اور دنیا میں وہ اصل چیزیں کیا ہیں؟ میرا اور آپ کا خاندان ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ہمارے بچے ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ہمیں انہیں وقت دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی صلاحیتوں میں اضافے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک طالب علم کو مختلف چیزوں سیکھنی چاہیے، وہ سافٹ ویئر سیکھ سکتا ہے، وہ مختلف علوم سیکھ سکتا ہے، وہ مختلف قسم کی سرٹیفیکیشن کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے، خاندان کی تربیت ایک بہت اہم چیز ہے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب ہم فیملی کے درمیان میں موجود ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، چاہے آپ کتنے بھی مصروف ہوں، ان چیزوں کے لیے وقت نکالیں۔ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی خیر و شر سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں معاشرے کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیے، دین کی نصرت کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیے، اپنے پیسے کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو ان کاموں پر ہمیں وقف کرنا چاہیے۔ تو یہ علم نافع ہے، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کام ہیں جو نفع بخش ہیں۔ ہم ان کو اختیار کریں گے تو قیامت کے دن ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اور دنیا میں بھی ہم لوگوں کے لیے مفید انسان بن کر زندگی گزاریں گے۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا، ساری زندگی علم غیر نافع کے پیچھے ہی اگر ہم نے لگا دی، تو پھر موت کے وقت کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وقت کی ریت مٹھی سے، جس طرح مٹھی سے باہر نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ پھسلتی چلی جاتی ہے، زندگی کی مہلت یہ ختم ہو جائے گی، اور جب موت کا وقت آئے گا تو ہمارے اعمال، ہمارے کام گرچہ پہاڑ جیسے ہوں گے، لیکن وہ ریت کے تودے ہوں گے، ریت کے ٹیلے ہوں گے۔ اور جس طریقے سے ریت کے ٹیلوں کے اوپر آندھی والے دن اگر تیز ہوا چلے تو انہیں اڑا کے رکھ دیتی ہے، اور اگلے دن آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے ایک ویران صحرا کے میدان کے کچھ بھی نہیں بچا۔ تو موت کے وقت جب ہم دیکھیں گے، موت کے بعد جب ہم دیکھیں گے، تو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ وہ ایکٹیویٹیز، وہ کام جو پہاڑ کی طرح نظر آ رہے تھے دنیا کے اندر، وہاں پہنچتے ہی وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں علم نافع کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، اور خاص طور پر اس انفارمیشن ایج میں جب ہر طرف سے معلومات ہمارے اوپر آ رہی ہے، تو ہمیں یہ اصولی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سی معلومات ہے جو ڈسٹریکشن کا سبب بن رہی ہے، اور ہم سزلنگ چیزوں کے پیچھے، ہاٹ چیزوں کے پیچھے جا کر کسی اہم چیز کو، کسی مفید چیز کو، کسی سنجیدہ چیز کو تو نہیں چھوڑ دیتے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔